وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ پاک بحریہ دشمن کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی، اس کے باوجود اسے اپنے ساحلوں کی نگرانی اور نیلے پانیوں کی رکھوالی کا مقدس فرض سونپا گیا۔ Target bearing 140. Brake restricted. Full stop. Full stop. کمانڈر پاکستان فلیٹ کو حکم ملا کہ 19ویں صدی کے سومناتھ بھارتی بحریہ کے مضبوط قلعے دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ Task group comprising the units PNS Babar, Khyber, Badr, Jahangir, Alamgir, Shah Jahan and Tipu Sultan are to be in position 293 degrees 120 nautical miles from Dwarka Lighthouse by 071830 September with maximum path available. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوارکا آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھارتی بحریہ کی قوت اور عظمت کے بت منہ کے بل زمین پر آ گرے اور وسیع سمندروں میں پاکستان کی عظمت اور برتری کے سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ میں دعوت دے رہا ہوں دوارکا کے عظیم مارکے کے ایک ہیرو، ستارہ حرب، تمغہ دفاع پاکستان اور ستارہ امتیاز کموڈور فصاحت سید کو۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کے منہ پر ایک تماچا مارنا تھا، اور وہ تماچا اس کے گھر پہ جا کے اس کو مارنا تھا۔ اور ہم کو امید یہ تھی کہ اس کی بنا پر دشمن شرم کرے گا اور شاید اپنی بامبے اور کوچین کی بندرگاہوں سے باہر نکل کر ہمارے ساتھ نبرد آزما ہوگا، چونکہ ہم انتظار سے تھک چکے تھے۔ 8 بجے سے آپ کہہ سکتے ہیں یا 6 بجے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن دوارکا شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، کمپلیٹ تاریکی تھی سمندر کے اوپر، آسمان جو تھا وہ بادلوں سے، نچلی سطح کے بادلوں سے ہٹا ہوا تھا، نہ چاند نظر آتا تھا نہ تارے نظر آتے تھے، اور پاک بحریہ کے جہاز بھی بالکل بلیک آؤٹ کی حالت میں تھے۔ 12:24 کے اوپر میں نے کمنس آپریشن سومناتھ، جو کہ اس کا کوڈ ورڈ تھا، وہ آرڈر دیا، اور یکدم پاک بحریہ کی ساری توپوں نے بمبارمنٹ شروع کر دیا۔ اس بمبارمنٹ میں صرف 4 منٹ لگے، لیکن ان 4 منٹ کے اندر 350 گولے پاک بحریہ کے ہندوستان کی زمین کے اوپر پھٹ چکے تھے۔ بمبارمنٹ صرف 4 منٹ کا تھا، لیکن یہ 4 منٹ کافی تشویشناک تھے، اور سب سے زیادہ تشویش مجھ کو اس وقت ہوئی جبکہ بابر کے برج پر سے رپورٹ آئی کہ ساحل سے جوابی حملہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور انہیں توپوں کی چمک دیکھی ہے فائر کرتے ہوئے۔ میں فوراً چھوڑ کے آپریشنز روم کو دوڑ کے برج پہ گیا، اور برج پہ جا کے میں نے خود جائزہ لیا، تاکہ میں نے کہا اس کے لیے میں لاہ عمر جو ہے وہ معین کر سکوں، اس کو مجھ کو خود دیکھنا چاہیے۔ بہت تیز گیا میں، اور کوئی قریب سمجھیے آپ 30 سیکنڈز کے اندر میں اوپر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کا معائنہ کیا، اور اس وقت فضا جو اوپر تھی وہ بہت اچھا ہوا کہ موقع آیا اور میں نے جا کے اوپر دیکھ لیا، چونکہ اگر میں نہ اوپر جاتا اور آپریشن روم میں رہتا تو شاید اس فضا کے دیکھنے سے میں محروم رہتا۔ بالکل تاریکی تھی، صرف گولوں کی، توپوں کے فائرنگ کی گونج تھی، اور ہوا میں بارود کی بو تھی جو کہ آپ سانس لیتے میں سونگھ سکتے تھے، اور ساحل کے اوپر گولے جو تھے وہ پھٹ رہے تھے، اور وہاں کافی روشنی ہوتی تھی ہر دفعہ جب گولا پھٹتا تھا، اور تھوڑی بہت فائر وغیرہ بھی تھی ساحل کے اوپر۔ اور یہ وہی چمک تھی جو کہ ایک فرد نے دیکھ کر یہ خیال کیا تھا کہ شاید وہاں سے جوابی حملہ ہو رہا ہے، وہ جوابی حملہ نہیں تھا۔ اچھا،
تو بس اس کو میں مطمئن ہو گیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. خداوند کی کریم کی مدد ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ شامل حال تھی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نیچے اترا. اترتے میں نے گنری آفیسر بابر کو, جو وہاں بڑی مستعدی سے اپنی گنوں کو کنٹرول کر رہے تھے, لیفٹیننٹ کمانڈر چودھری, ان کو دیکھا. اور میرے بہت دوست ہیں وہ, میں ان کو چاؤ کہتا ہوں. اور اترتے میں نے ان کے کندھے پہ ایک تیز ہاتھ لگایا, جوش میں, خوشی میں. میں نے کہا چاؤ ڈٹے رہنا. اور ان کا جواب بھی اتنی مستعدی سے, انہوں نے کہا کہ فصاحت, ہم ڈٹے ہوئے ہیں. 8 ستمبر کے سورج کے طلوع ہونے تک پاک بحریہ کے جہاز دوبارہ اپنے اپنے جنگی ٹھکانوں پر بحر عرب میں پھیل چکے تھے.